اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم۔ جوئے کی بات کہیں سے سنی تو مجھے یاد آ گئی اپنی زندگی کہ میں بھی پھنس گیا تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے مجھے نکال لیا۔ رویا بہت تھا میں اس رات۔ وہ ایک سمجھ لے کہ ایک سین تھا، مجھے وہ ایک تصویر بڑی پسند آتی تھی کیونکہ دھرمیندر میرا نا پسندیدہ ایکٹر رہا بچپن میں، تو ہم لڑائیاں بھی لڑتے تھے کہ وہاں پہ چھج بانی ہوتی تھی، وہ دوسری قوم ہوتی تھی اور ان کا جو ہیرو تھا نا وہ جیل کھنہ ہوتا تھا اور میرا دھرمیندر ہوتا تھا۔ دھرمیندر جو فائٹنگ میں اس کی فائٹنگ مووی زیادہ ہوتی تھی، تو اس کی ایک پکچر تھی کہ وہ بڑی جیبیں ہیں اس کی ادھر ادھر اور نوٹ رکھے ہوئے ہیں، بن ہر طرف بھرا ہوا ہے۔ تو ویسے بھی وہ بندہ دیکھے نا، ہر بچہ نیو یہ وہ جس کو شعور ابھی نہیں آیا تو وہ دیکھے گا ضرور اس کو، لیکن وہ ابھی تک میرے فکس ہے۔ تو وہ رب نے ایک دن وہ سچا کر دکھایا۔ وہ کیسے کہ میں فلاش کھیلتا رہا کوریا میں، وہ مجبوری میں ایک اسکیم تھی، میں پھنس گیا بہرحال، لیکن میں نکلا وہاں سے کیسے کہ میں ہار ہی نہیں رہا۔ ایک دن نہیں ہرا، میں جیت ہی رہا ہوں۔ اب سمجھتا تو میں اس کو حرام تھا، کیونکہ یہ مجھے نالج آنے کے بعد جب دوبارہ اس جگہ پہ آیا نا تو اس چیز کا دکھ مجھے بہت زیادہ تھا۔ اور ایک دن ایسے ہی میں جیت کے اٹھا تو جیبوں میں ادھر ادھر بھر رہا تھا پیسے، اور میری جیبیں کم پڑ گئی، پیسے ابھی بھی ہاتھ میں، تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ کیونکہ یہ جوئے کے پیسے میں گھر نہیں بیچتا تھا، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ یہ حرام کے مال ہے، میں یہ گھر نہیں بیچوں، اور یہ میں نے صاف جواب دے دیا تھا، فون کر کے کہہ دیا تھا کہ اگر میں پیسے کے لیے ہوں تو پیسہ نہیں ہے بس، کیونکہ میرے پاس تو وہ پیسہ ہی نہیں ہے جو میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں۔ تو وہاں پہ یہ بات شروع ہوئی تو میں نا رو رہا تھا بڑا رات کو۔ اب خیال آیا، اللہ تعالیٰ کہتے یار تین ہر شے میں نے دے دی، تو اب بھی روتا ہے، اب تو کس لیے روتا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ، میں نے یہ نہیں مانگا تھا، اگر یہی تھا تو میں پہلا ملک چھوڑتا ہی کیوں؟ یہاں تو میں محنت مزدوری کرنے آیا تھا، اور میں نے کی بھی، لیکن اللہ میں نے کوشش کی، میں مضبوط نہیں یا میں قائم نہیں رہ سکا، لہذا میرے آخرت میں مسئلہ آسان کر دینا۔ میں نے صاحب کہا، میں نے کہا یا اللہ آخرت والے دن میں نے معاف کر دے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں ابھی کیا کیا ہو۔ تو یہ چیزیں جب میرے ذہن میں آئیں نا تو میں نے کہا ہاں، اب اگر معافی مانگی ہے نا تو پھر پوری مانگو۔ وہ کیا ہوا؟ معافی پوری، وہ پیسہ واپس کرو اور چھوڑو یہ زندگی، جاؤ واپس، یہی معافی ہوتی ہے نا۔ تو پھر میں نے وہی کیا۔ اب کچھ پیسے تھے جو لوگوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، ان کے لوگوں کے جو لینے تھے، نقد تو ان کے ہاتھ سے میں لے چکا تھا، اب آ چکا تھا میرے پاس، لینا کیا ہے، قسمت کی بات ہوتی ہے، اللہ نے ایک سبق دینا تھا، وہ تو آ چکا تھا۔ کسی کے اوپر 3 لاکھ، کسی کے اوپر 4 لاکھ، کسی کے اوپر 1.5 لاکھ، 50,000 کی تو بات ہی نہیں، اتنا یہ آج سے 2002 کی بات کر لیں، کافی رقم بنتی ہے۔ تو یہ تقریباً وہ سارا جو علاقہ تھا نا، اب وہ علاقہ انچن ہی تھا، ایک ہنمشی تھا، اور ایک جگہ پہ میں یاد کروں گا، ابھی میں شیور نہیں ہے اس شہر کا۔ تو وہاں پہ یہ راشد جاتا ہوتا تھا، اس کو پتہ ہوگا ہاں، اس نے 1-2 دفعہ مجھے گڈی بھی لگائی تھی، کیونکہ بڑی گیم نا، جتنی بھی 1-2 دفعہ نا یہ دہاڑی لگا کے گیا مجھے، لیکن ہارا میں پھر بھی میں یعنی 40-50 ہزار جیت نہیں تھا۔ لیکن یہ کیا کرتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا، پیچھے ہو کر نا ایسے میرے پتے دیکھ لیتا، کیونکہ میری یہ پتے نہیں میں دکھاتا، شو مانگی ہے تو پتے دیکھ لو، اگر شو نہیں نا مانگی ہاتھ نہ لگانا، میری گیم شو ہوتی ہے، یہ تھا۔
مہارت بندہ سیکھتا ہے نا. اور دوسری ایک بات یہ تھی کہ میں ایک تاش کو ایک گیم کے بعد یا دوسری گیم کے بعد خود پھینٹی اور کینچی ضرور لگاتا تھا، کیونکہ مجھے اتنا پتہ تھا یا سنا تھا کہ یہ تاش میں جو زیادہ لوگ کھیلتے ہیں نا تو یہ لگانا جان جاتے ہیں. تو یہی ہوتا تھا کہ میں اس کو نا پہلے پھر اپنے ہاتھ سے کینچی لگاتا تھا، یہ نہیں کہ تم لگا دے یہ لگا دے، کیونکہ نہیں لگاتے تھے. یار کی چھڈ یار تم ٹائم ویسٹ پہ ہوتا، میں کیوں ٹائم ویسٹ پہ ہوتا، لاؤ میں لگا دیتا ہوں. یہ تھا. تو اس دن میں رویا. پھر میں نے سارا ایک میرا دوست آفتاب سیال کوٹ کا تھا، وہ اس کی میں آپ کو بعد میں ایک گیم سناؤں گا اس کا بھی قصہ. تو اس نے کہا یار شفیق اگر تم نے جانا ہے تو بات کرو. ان کے ذہن میں تھا کہ یہ نا پیسے کے لیے کر رہا ہے، جو اس کے پیسے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں یہ اکٹھے کرے، یہ پیسے کے لیے کر رہا ہے، یہ جا سکتا ہے، اتنی پیسہ ہے اس کے پاس، موجیں یہ وہ، تو کون جانے کا سوچتا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا، واقعی ٹوٹ چکا تھا میں. اچھا ہوا ٹوٹ گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بعد میں بڑے جوئے والے لوگ دیکھے، کھیلا نہیں میں نے ان کو سمجھایا. میں نے دیکھا بیٹا صوفی کا ایک شیر نقص ہو گیا تھا یہاں پہ، کوئی بچے نہ جوئے دی ہار وچوں، کہ جوا ہے ہی ایک ہار. تو میں ان کو یہ کہانی سناتا تھا اپنی کہ دیکھو بیٹا اگر میں ہار جاتا تو میں اتنا بڑا رسک کبھی نہ لیتا کہ اپنا ویزا کینسل کروا کے واپس آ جاتا. اور میں نے دیکھو میں جیتا ہوں، یہ میرے جیتے کا انجام دیکھو کیا ہوا ہے. اگر میں ہار جاتا تو کیا ہوتا، یہ جیتنے کا انجام ہوا ہے. ان کی میرا ادھر برا حال ہو گیا، لوگ مجھ کو دیکھ کے سمجھ لیں کہ مذاق تو کیا، اب تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، درد لیتے تھے. میں ان کی پتہ نہیں اس نے کیا جنم کو کہتا تھا بلیاں ماری ہیں، کو کہتا تھا پتہ نہیں کیا لگا دیتے تھے. اگر ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے تو بلیوں کا بہت زیادہ خیال کیا. ہاں ایک بلی تھی، اس وقت چھوٹا تھا بچپن میں، اس نے میرے 14 جو جانور تھے اینیمل تھے وہ مار دیے تھے. اس کو میں نے پھینٹی ضرور لگائی تھی ایک دفعہ، سیدھی سی بات ہے. اب اس کا بھی انہوں نے جرم بنا لیا، 14 زندگیاں کدھر. تو اس کے بعد خیال بھی رہا. اور آپ نے دیکھا بھی کہ میرے پاس جب ایک بتی چلی گئی ہے تو اب میں ذرا تھوڑا باہر آ جاؤں، تو یہ چل رہا تھا. تو اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بیٹا یہ جوا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر ہار جائیں گے نا تو کچھ بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ صبر کر جائیں گے، آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے، آپ کو بھگا دیں گے، یہی ہوگا نا. لیکن اگر آپ جیت گئے تو وہ جو زندگی میں تباہی لائے گا نا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آپ کی نسلوں تک جائے گی. تو یہی میں کہتا تھا کہ بیٹا دیکھو جیتنے کا یہ انجام ہے تو ہارنے کا کیا ہوگا. یہ سمجھانے کے لیے میں ایک سبق دیتا رہا لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اللہ حافظ.